السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے ایک نہایت اہم رکن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کتنی ادا کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ دینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرتی نظام کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ زکوٰۃ ایسا نظام ہے جو معاشرے میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پاکیزگی، بڑھوتری، برکت۔ اسلامی اصطلاح میں زکوٰۃ کا مطلب ہے اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ اللہ کی رضا کے لیے مستحق لوگوں کو دینا، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں غریبوں اور محتاجوں کا بھی حق ہے، اور اسی حق کو ادا کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ قرآن پاک میں بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح نماز مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک اہم فرض عبادت ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہوتی ہے جو مسلمان ہو، بالغ اور عاقل ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے پاس نصاب کے برابر مال 1 سال تک موجود رہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس اتنا مال موجود ہو جو نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نصاب اس مقدار کو کہتے ہیں جس تک پہنچنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نصاب کی مقدار عام طور پر یہ ہوتی ہے تقریباً 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ اگر کسی شخص کے پاس اس مقدار کے برابر مال موجود ہو اور 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ناظرین، زکوٰۃ ہر چیز پر فرض نہیں ہوتی بلکہ کچھ خاص چیزوں پر فرض ہوتی ہے، جیسے سونا، چاندی، نقد رقم، کاروباری مال، سرمایہ۔ اگر یہ چیزیں نصاب تک پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہوتی بلکہ یہ مال کا 40واں حصہ ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں تو اس پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح مال کا 2.5% زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے: غریب لوگ، مسکین، مقروض، مسافر، یتیم، وہ لوگ جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن زکوٰۃ اپنے والدین، اولاد یا بیوی کو نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کی فضیلت۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ زکوٰۃ انسان کے گناہوں کو بھی کم کرتی ہے اور دل کو پاک کرتی ہے۔ یہ انسان کے اندر سخاوت اور ہمدردی پیدا کرتی ہے اور اسے غریبوں کے قریب لاتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وعید۔ اسلام میں زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنے مال کا حساب دینا ہوگا۔ زکوٰۃ معاشرے کو بہتر بناتی ہے۔
زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ ایک مکمل سماجی نظام بھی ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں: غریبوں کی مدد ہوتی ہے، معاشرے میں محبت بڑھتی ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، غربت کم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے زکوٰۃ کو بہت اہم عبادت قرار دیا ہے۔ ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہم صرف اس مال کے امین ہیں۔ اس لیے جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اس میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔